الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، سابقہ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا، ہم نے مطالعہ کیا تھا کہ روزہ اور سائنس کا آپس میں کیا تعلق ہے، سائنس نے روزے کو کتنا اہم ثابت کیا ہے، کتنے تجربات کیے ہیں روزے کے اوپر اور اسے ہمارے لیے معجزہ قرار دیا ہے۔ ملائیشیا کی یونیورسٹی اور اس کی ہومیوپیتھک فیکلٹی نے روزے کو انسانی نظام کے لیے، نروس سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے اور میٹابولزم کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نہایت ہی آزمودہ اور کارآمد فارمولہ تصور کیا ہے۔ اور اسی طرح امریکہ میں، یورپ میں، برطانیہ میں، دیگر ممالک میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ڈاکٹرز حضرات جو ہیں وہ اپنے پیشنٹ کو روزہ ریکمینڈ کرتے ہیں۔ کوئی ایسا مریض ان کے پاس آ جائے جو بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہو، ڈائبیٹک پیشنٹ ہو یا کسی کینسر کے مرض میں مبتلا ہو، تو ڈاکٹر انہیں روزہ تجویز کرتے ہیں، کیونکہ تقریباً ہر ممالک کے ڈاکٹرز نے روزے کے اوپر ریسرچ کی ہے اور اسے انسانی صحت کے لیے نہایت ہی ضرورت قرار دیا ہے۔ تقریباً ہر ڈاکٹر نے روزہ کو ہر انسان کے لیے، خصوصاً مسلمان کے لیے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ قرار دیا ہے۔ اب روزے کے مقصد کیا ہے؟ روزہ کس مقصد کے لیے رکھا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کے مقاصد کیا ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری اور آپ کی بھوک پیاس سے تو کوئی غرض نہیں، ہم بھوکے رہیں یا کھائے پیئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہونے والی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے یہ فرما دیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا؟ فرشتوں کو بھی اس کے اجر کا نہیں پتا، فرشتوں کو بھی روزے کا اجر نہیں معلوم۔ اللہ رب العزت کی ذات نے روزے کا جو اجر ہے وہ اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، اپنے پاس چھپا کر رکھا ہے۔ روزہ میرے لیے ہے۔ اب اس کے پیچھے لاجک کیا ہے کہ اللہ رب العزت نماز کے لیے نہیں کہا، اللہ رب العزت نے حج کے لیے نہیں کہا، روزے کے لیے کہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو میرے محترم بھائیو بہنوں، در حقیقت اللہ رب العزت کی ذات اپنا جب تعارف کرواتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اس میں ایک طرح تو ہے کہ فرما دیجئے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، ان کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اسے کھانا نہیں چاہیے، وہ کھانے پینے سے پاک ہے، وہ سوتا نہیں ہے، سونے سے پاک ہے، اس کے رشتہ دار نہیں ہے، رشتہ داری سے پاک ہے۔ غرض یہ کہ انسانی نفسانی جتنی بھی خواہشات ہیں، اللہ رب العزت کی ذات ان تمام سے مبرہ، پاک صاف ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے در حقیقت اس لیے فرمایا، اے میرے بندے، میں بے نیاز ہوں، میں کچھ نہیں کھاتا پیتا، ذرا تو بھی تھوڑی دیر کے لیے میرے جیسا تو بن کے دیکھ۔ اللہ اکبر۔ یہ روزہ اس لیے ہے کہ ذرا تو بھی کچھ دیر کے لیے میرے جیسا بن کے تو دیکھ، میں بھی نہیں کھاتا تو بھی نہ کھا۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، کہ اللہ رب العزت کو روزہ دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ مشک و زعفران سے بھی زیادہ عزیز ہے، مشک و زعفران سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رشک کرتی ہے۔ کون سے بندوں پر؟ وہ بندے جو روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو مسجد کی طرف چلتے ہیں، خواتین گھروں میں نماز کا اہتمام کرتی ہیں، مرد حضرات مساجد میں جا کر نماز ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں،
اللہ رب العزت کی ذات اپنے فرشتوں کو بتاتی ہے، فرماتی ہے اے میرے فرشتوں دیکھو میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، میں نے اسے منع کیا کھانے پینے سے، وہ کھانے پینے سے منع ہو گیا، پھر میرے سامنے سر مسجود ہوتا ہے، پھر جب افطاری کا وقت آتا ہے تو میں اور آپ جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور دسترخوان مختلف قسم کی نعمتوں سے سجا ہوتا ہے اور ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب روزہ افطار کرنے کا اعلان ہوگا اور ہم روزہ افطار کریں گے، اس وقت اللہ رب العزت کی ذات اپنے فرشتوں کو کہتی ہے اے میرے فرشتوں دیکھو میرے کتنے اچھے بندے ہیں، ان کے سامنے ڈھیروں نعمتیں پڑی ہوئی ہیں اور یہ کھا بھی سکتے ہیں، لیکن انہیں میرا حکم مانے آ گیا ہے کہ اس وقت تک نہیں کھانا جب تک کہ مغرب کا وقت سٹارٹ نہ ہو جائے، مغرب کا وقت شروع نہ ہو جائے۔ میرے کتنے اچھے بندے ہیں، اے میرے فرشتوں جو میرا بندہ اس وقت جو بھی دعا کرے گا، جو بھی اس کے دل میں حاجت ہے اور وہ مجھ سے پوری کرنے کے لیے درخواست کرے گا، اے میرے فرشتوں اس پر تم نے آمین کہنا ہے اور میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ اکبر۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس رمضان کو ہر مسلمان کے لیے باعث رحمت بنا دے، باعث مغفرت بنا دے اور باعث جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہر مسلمان کو رمضان کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔